یہ عام گھر نہیں ہے بھائی، اللہ کا گھر ہے۔ خطاب کے لیے تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی ہیں میرے گاؤں میں، محمد خطابت کرتے ہیں، ان کو بلایا۔ آپ کو یہ الحمدللہ بڑے خوبصورت انداز میں ہر قسم کا اللہ پاک نے انہیں اہلیت دی ہے، خطاب کر سکتے ہیں، سر بھی لگا سکتے ہیں، جذباتی بھی ہیں، علمی بھی ہے، عملی بھی ہے۔ تو مقصد عزیزم دین کی تبلیغ ہے، اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچانا ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ واہ واہ ہو جائے، مبشر نے کمال کر دی، بڑی محفل کروائی، اس کا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ ہمارا مل بیٹھنا مقصد یہ ہے ہم جو بات سنیں اس پہ عمل کریں۔ عمل نہیں کریں گے تو طوطے کی طرح ہے۔ کیا طوطا باتیں کرتا ہے ولی بن جاتا ہے؟ عمل سے بنتا ہے نا۔ میرے دوستو، المیہ یہ ہے ہم نے دنیا میں آنے کا مقصد بھلا دیا ہے۔ کیا اتفاق کرتے ہو اس بات سے؟ ہمارے دل میں زیادہ محبت کس کی ہے؟ کیا خیال ہے؟ اگر اپنا گریبان جھانکے پھر پتہ چلے گا۔ آپ کو کہنے کے لیے میرے پاس بڑی باتیں ہیں، پتہ تو چلے گا جب اپنا عمل صحیح ہوگا۔ تو حلال کمائے، حرام چھوڑ دے، سچ بولے، جھوٹ چھوڑ دے، اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں آیا، 5 وقت نماز پڑھے، والدین کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، کیا ہم پورے کرتے ہیں؟ ہماری بدبختی ہے ہمارا جھگڑے پڑوسی سے ہوتا ہے۔ ہمارا اسلام کہتا ہے نہیں، اس کا اتنا حق ہے کہ تیری وراثت حقدار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اتنا یہ نہیں حق کہ اتنے حقوق بیان کیے کہیں اللہ وراثت کا حقدار نہ بنا دے۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے اسے پتہ چل جائے میں ادھر رہتا ہوں۔ بھائی تو نے نہیں رہنا میرے دوست، قبرستان میں جا کر پیغام لیا کر روزانہ۔ جو چلے گئے ہماری طرح ہی بیچارے رہتے تھے، اسی طرح انا، ضد، ذہن میں تکبر، غرور، میں ایسے کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا۔ اب منو مٹی تھلے ہے، کیا کر سکتا ہے بھائی؟ پھر ہر سائز کی قبر ہے، ہمیں پتہ ہے ہماری کتنی بنے گی۔ سائز سے کیا مراد ہے؟ عمر کا کوئی پتہ نہیں، زندگی کا نہیں پتہ۔ 10 سال ہے، 20 سال ہے، 30 سال ہے، 50 سال ہے۔ ہمارے معاشرے میں بڑے بیچارے بزرگ کو جس طرح کے ہیں، کہتے ہیں دعا کرو اللہ پورے کر لوے۔ بابا جی کی بنیا؟ کوئی گل نہیں سنتا۔ جدو کم کردا سا تو ادو بچے بھی، بیوی بھی، رشتہ دار بھی، تیرے بغیر ساڈا گزارا نہیں۔ ہن آندے نے تو ہر ویلے ساڈا سر کھاندا رہنا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اساں اپنے اولاد نو دین دی تعلیم نہیں دتی۔ اگر بچے نو دین دا علم ہوئے تو والدین اگے اف بھی نہ کرن، بالخصوص بڑھاپے کے وقت۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی داڑھی سفید ہوتی ہے، بابا جی بن جاتے ہیں، تو جوان کہتے ہیں بابا جی چھوڑو، کسی اور کو بات کرنے دو۔ وہ لفظ مناسب میں نہیں سمجھتا جو آج کل بولے جاتے ہیں۔ آج کا جوان کتا پکڑ کے بڑے وہ فخر سے پھرتا ہے، تو باپ کی کھونڈی پکڑنا بھی بےزتی سمجھتا ہے۔ اسے یہ پتہ کوئی نہیں یہ بھی میری طرح ہی تھا، آج یہ باپ ہے، کل میں نے باپ ہونا ہے، پھر دادا بننا ہے، واللہ بننا بھی ہے کہ نہیں۔ میرے دوستو، میں نے یہ چند باتیں کرنی ہیں تاکہ ہماری مقصد، محفل کا مقصد پورا ہو جائے، ہمیں احساس ہو جائے ہم کتنے گھاٹے اور خسارے میں جا رہے ہیں۔ گھاٹا خسارہ کچا مکان نہیں ہے، کم پیسے ہونا گھاٹا خسارہ نہیں ہے، دنیا میں عزت کم ہونا گھاٹا خسارہ نہیں ہے، نیک اعمال کم ہونا گھاٹا خسارہ ہے۔ لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں ہے نا۔ ہمارا دھیان ہے اللہ کا شکر ہے مکان 1 تھا 2 ہو گئے، بیٹے نوکری لگ گئے، پولیس میں ہو گیا، فلاں محکمے میں ہو گیا، فلاں میں ہو گیا، فلاں میں بڑا پیسہ کمایا کس طرح؟ وہ ساری دنیا دے نال ہے۔ استغفر اللہ، کفر کرتے ہوئے حیا بھی نہیں آتی، یعنی حرام ہے تو کہتا سب کے ساتھ ہی ہے۔ میرے دوست،
ادھر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو بولتے ہیں جو کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں۔ اگلی جو اس سے حساس بات ہے، جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں نا، وہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، ہمارے ارادے جانتا ہے، ہمارے خیال جانتا ہے۔ میرے دل میں بظاہر تو یہ ہے کہ میں محفل پہ جاؤں گا، مجھے ہار ڈالیں گے، میری عزت کریں گے، میرا فلاں کریں گے، میرا فلاں کریں گے، لوگ کہیں گے واہ واہ کمال ہو گئی۔ میرا اللہ جانتا ہے یہ اپنی ذات کے لیے جا رہا ہے یا میری رضا کے لیے جا رہا ہے۔ ہم کس رب کو مانتے ہیں؟ ہمارے دلوں کے خیالوں کا واقف ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ نہ کہا جائے کہ اب لوگ کہیں گے اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، ہرگز بھی نہیں۔ یہ ارادہ ہو کہ میرے اللہ کا حق ہے مجھ پہ، اس نے مجھے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ تو کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلا اللہ کا حکم ہے وہ نماز ہے۔ آج ہم کہتے ہیں باقی تو سب ٹھیک ہے، نماز کا ٹائم نہیں ملتا۔ استغفر اللہ، دنیا میں آیا کس لیے تھا؟ عبادت کے لیے۔ تو کہتا اللہ کا شکر ہے فلاں کام بھی بن گیا، بچے نوکری لگ گئے، پڑھ لکھ گئے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ بھئی اللہ نے بھیجا کس لیے تھا؟ عزت کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ پیدا کس نے کیا؟ کیوں پیدا کیا؟ زندگی موت کس کے اختیار میں ہے؟ عزت رزق کس کے اختیار میں ہے؟ میرے دوستو، ہم بڑے فخر سے، یہ بات ہے بھی فخر والی، الحمدللہ ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں یا رسول اللہ میری جان بھی قربان ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ نبی کی سنت پہ عمل کیوں نہیں کرتا؟ کیا وجہ ہے؟ مشکل لگتا ہے؟ اپنے نبی کی شان تو دیکھ کتنی ہے۔ اللہ کو ہر وہ ادا پسند ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی ہے۔ آج ہم غیروں کا طریقہ اپنا کر، فاشا لباس پہن کر اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، حیا آتا ہے بات کرتے ہوئے۔ کیا اپنے نبی کا دل نہیں دکھاتے؟ کیا اپنے نبی کی سنت سے بغاوت نہیں کرتا؟ کیسا عاشق ہے، جھوٹا ہے، شیطان نے دھوکے میں دیا ہوا ہے کہ تو بڑا غلام ہے۔ غلام تو تب ہوگا جب میرے آقا فرمائیں گے اے بار الہ اس پہ رحم کر دے، اس بیچارے نے کبھی میرے طریقے کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، اس نے میری سنت نہیں چھوڑی۔ اسے جب علماء بتاتے یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ فوراً عمل کر لیتا۔ آج ہم کیسا کرتے ہیں؟ زندگی گزارنے کا طریقہ غیروں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، دعویٰ غلامی رسول۔ یہ صحیح انداز میں میرے یہ بھائی بتائیں گے، میں تو جو انہوں نے کہہ دیا میں آیا بھی یار اس لیے تھا، ممکن ہے کوئی توبہ کر لے میری بخش کا ثواب بن جائے۔ بات کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ کسی نے کسی بزرگ کو کہا بھائی یہ لوگوں کو بیعت کرتے ان کو بخشوا لوگے؟ کہا خدا را مجھے تو یہ لالچ ہے کسی نیک کے ساتھ واسطہ پڑ جائے، اس کے صدقے اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ میرے دوستو یہ باتیں کرنے کا مقصد یہی تھا۔ ممکن ہے کوئی آپ نوجوان بیٹھے ہو، بزرگ بیٹھے ہو، کسی کو احساس ہو جائے کہ یار واقعی بات تو صحیح ہے، وہ عمل کر لے تو اللہ کو وہ ادا پسند آ جائے۔ وہ تو ایسے ہی ہے۔ اچھا جو لوگ نا فرعون کے ساتھ تھے نا، سارے کو بد کردار نہیں تھے، کچھ ڈرتے ہوئے بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ آپ کو یہ پتا فرعون غرق ہو گیا تھا، دشمن کس کا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ تو جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے نا وہ سارے تہجد گزار کوئی نہیں تھے، ہم جیسے عام لوگ کمزور بھی تھے، لیکن نسبت رسول کی وجہ سے وہ سارے بخشے گئے، پار چڑھ گئے۔ فرعون کی صحبت کی وجہ سے اس کے ساتھ کے سارے غرق ہو گئے۔ میرے دوستو یہ نسبت بڑی چیز ہے۔ اللہ والوں سے کیوں پیار کرتے ہیں، نسبت کیوں اپناتے ہیں؟ کہ ان کی صحبت کی وجہ سے، ان کی تعلیمات کی وجہ سے، ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اللہ ہم پہ رحمت کر دے۔ تو جب کوئی شرابی کے پاس بیٹھتا ہے نا، یا کوئی بھی دنیا دار ہے، رشوت لینے والا ہے، دنیا دار ہے، جھوٹ بولتا ہے، عادت ہے اس کی، تو وہ عادت ضرور ڈال جاتی ہے۔
جب اللہ کے بندے کے پاس بیٹھتا ہے وہ ضرور یہ بات کرے گا، اگر اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کی بات کرے گا، نبی کا غلام ہے تو اپنے نبی کی سنت کے عمل کی بات کرے گا، کہے گا میرے دوست ایسا نہ کیا کر۔ تو انسان کی فطرت ہے، جس ماحول میں بیٹھتا ہے وہی بات ذہن میں آتی ہے۔ ایک بچہ پنجابیوں کا پٹھانوں کے پاس بیٹھے نا تو پشتو سیکھ لے گا، تو جو نہیں بیٹھے گا اسے بولی تو نہیں آئے گی۔ اسی طرح جب ہم کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس بیٹھیں گے تو ضرور اس کی صحبت ہمیں احساس دلائے گی۔ تو دنیا دار کے پاس بیٹھیں گے دل کرے گا اس کی گاڑی ہے، کوٹھی ہے، میری بھی ہو، اس نے پیسہ کیسے کمایا، کہے گا بس یار ایسے کیا، فراڈ کیا، جھوٹ بولا، ملاوٹ کی، ناپ تول میں کمی کی، یہ سب چلتا ہے۔ تو دل کرے گا اس کو کچھ نہیں ہوا، مجھے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، یہ دنیا ہونے نہ ہونے کی جگہ نہیں ہے، یہ دارالعمل ہے، یہ عمل کی جگہ ہے۔ جو کچھ کرنا ہے وہی بھرنا ہے۔ ادھر یہ نہ سمجھے میں نے یہ گناہ کیا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ کوئی والباس سے بعد الموت، ہونا تو مرنے کے بعد ہے۔ ایک بچہ سکول میں داخل ہوتا ہے نا، استاد سکول سے نہیں نکلتے، سال گزر جاتا ہے، جو سبق یاد کرتا ہے اس کا بھی گزر گیا، جس نے نہیں کیا اس کا بھی سال گزر گیا، امتحان آ گیا، پیپر آ گئے۔ جب نتیجہ نکلتا ہے نا، جو فیل ہوتا ہے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، تو جو پاس ہوتا ہے بڑا فخر کرتا ہے۔ حالانکہ فیل ہونے والے نے کسی کا نقصان نہیں کیا، اپنا مستقبل تباہ کر دیا۔ تو پاس ہونے والے نے استاد پہ احسان نہیں کیا، اپنی عزت بنی ہے۔ میرے دوستو، نیکی کریں گے پھر بھی اپنے لیے، گناہ کریں گے تو پھر بھی اپنے لیے۔ اب ہماری مرضی ہے، چاہے تو اپنا فائدہ کر لیں، چاہے تو اپنا نقصان کر لیں۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر پا نہ سکا، یہ تو اپنے نصیب کی بات ہے۔ اللہ کرے انشاءاللہ نصیب اچھا ہوئے، اللہ نیکاں دی صحبت دے وے۔ میرے دوستو، میں عام سا بندہ ہوں، مجھے مرشد ملا تو یہ چیزیں ملیں، لیکن بات مانی مرشد کی، عزت خود کو مل گئی۔ خدا کی قسم یہ پکی بات ہے، نیکی اپنے لیے کرتا ہے، عزت لوگ کرتے ہیں۔ شراب پی کے خود تباہ و برباد ہوتا ہے، برا لوگ کہتے ہیں۔ اچھا، آپ میں سے ایسا بندہ ہے جو شرابی کو اچھا کہے؟ کیا خیال ہے؟ شرابی اپنے بچوں کو بھی نہیں پینے دیتا، اسے پتا یہ برا کام ہے۔ تو تہجد گزار آدمی ہو، بیٹوں کو کہتا میرے بیٹا مجھے نیکی کی وجہ سے بڑی عزت ملی ہے، کی اللہ کی رضا کے لیے، لیکن میرا رب عزت عطا کرتا ہے۔ نیت خالصتاً اللہ کی رضا ہو، لوگوں کے لیے نہ ہو۔ کسی اللہ کے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں اس لیے کہ میں اپنی مرضی نہیں کروں گا، آپ کی مرضی کروں گا، تو وہ بیچارہ کیا کہتا ہے، میرے بھائی اللہ اللہ کیا کر، تو کرتا رہے گا تو یقین مان، عقل نہیں مانے گی۔ یہ داتا صاحب کا نام کیوں ہے؟ سب نے سنا ہوا ہے، پتہ ہے کتنا عرصہ ہو گیا انہیں پردہ پروائے ہوئے؟ 970 سال ہوئے ہیں۔ کتنے؟ کیا خاندان کی وجہ سے نام ہے؟ ان کی نہ اولاد ہے، نہ مرید ہے، نہ ان کے شاگرد ہے۔ نام کس وجہ سے ہے؟ خالصتاً اللہ کی عبادت کی اور دل سے محبت کے ساتھ کی، تو اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ ہم جسے رب کی عبادت کرتے ہیں ہمارے دلوں کا خیال جانتا ہے، ہمارے ارادے جانتا ہے، تو جو خالص عبادت کرے اس کا نام ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ جتنے ہمارے اولیاء کرام کے نام ہیں نا، خاندانوں کی وجہ سے نام نہیں ہے، علاقوں کی رنگ اور نسل کی وجہ سے نہیں ہے، عبادت اللہ کی وجہ سے، لیکن خالص عبادت۔ انہوں نے کوئی الیکشن لڑا، نہ کوئی ووٹ مانگے۔ کیا کسی الیکشن والے کا 970 سال بندہ بتا دو، کسی کا نام بتا دو؟ لاہور میں اور بھی بڑے لوگ ہیں، داتا صاحب کا نام کیوں ہے؟ انہوں نے وہی کام کیا جس کام کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا۔ اللہ، آپ ادھر مسافر ہے، افغانستان سے آئے، یہ علاقہ بھی نہیں اپنا، صرف آ کر لوگوں کو دین سیکھا اور سکھایا، عمل خود بھی کیا اور عمل کی تلقین کی۔ تو دیکھ لو کتنا عرصہ ہوا ہے، کم و بیش 1 لاکھ آدمی روزانہ ادھر کھانا کھاتا ہے، کوئی دنیا دار کھلا کے دکھائے۔ غالباً کئی سال پہلے کی بات ہے، علامہ صاحب میرے پیر مرشد فرما رہے تھے 37-38 کروڑ روپیہ حکومت کو آمدن ہے، ادھر کوئی نہیں مانگنے والا۔
دنیا دار پریشان ہے، کہتے ہیں لاک ڈاؤن ہے، فلاں ہو گیا، نقصان ہو رہا ہے. ادھر تو نقصان کوئی نہیں. اللہ کے غیبی خزانے کھل جاتے ہیں، لیکن نیت دنیا کے خزانے نہ ہو، نیت آخرت کے خزانے ہو کہ قیامت والے دن میرا رب مجھے معاف کر دے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب پتہ چلے گا نا صبح فجر کے وقت بھی کہتے محلے کے لوگ ہیں نا، علاقے کے ہی ہیں. قاری صاحب یقین جانو ایسا نیک بچہ، آپ خوش نصیب ہو کہ عالم بھی ہے، قاری بھی ہے، کتنا خوبصورت شخصیت ہے. ان کی باتیں سنا کرو، دین کے مسائل پوچھا کرو، امام پہ تنقید نہ کیا کرو، کیونکہ یہ مسئلہ سمجھتا ہے. ہم لوگ سمجھتے نہیں. ہم پتہ کس بات پہ ناراض ہوتے ہیں، مولوی نے میری بات نہیں مانی. کیا نہیں مانا؟ وہ میری ککڑی گم ہو گئی سی، مولوی نے اعلان نہیں کیا. بھائی شرع جائز نہیں ہے چوری کے اعلان مسجد میں. اور بڑے مسائل ہوتے ہیں مسجد کے معاملات، علماء سمجھتے ہیں جو بات مناسب ہو وہ کرتے ہیں، جو شرع جائز نو وہ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں میری بےزتی کری، مولوی صاحب نے میری بات نہیں مانی، اسے نکالو. ہم یہ نہیں سوچتے دین کا نقصان کتنا ہوگا، اللہ کا گھر غیر آباد ہو جائے گا. روزانہ نیا بندہ، آج فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے. بھئی ان لوگوں کی عزت کرنا ان کی ذات کی عزت نہیں، دین کی عزت ہے. اپنے علماء کی عزت کرو تو وہ ان کی شخصیت کی عزت نہیں، کیونکہ وہ عالم دین ہے. اصل حقیقی معنوں میں دین کی عزت ہے. لیکن ہم چونکہ بیسیکلی دین کو سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں گناہ ثواب کا نہیں پتہ ہوتا کہ عالم دین کا کتنا ادب ہے. آج تک آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کسی عالم دین نے خودکشی کی ہو. سنا ہے کسی؟ یا کسی عالم دین کا ماں باپ بازاروں میں ذلیل ہو رہا ہو. دنیا دار پیسے والے بڑے ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے پہ تو اللہ کا شکر ہے لیکن ہمارے لیے تو کچھ نہیں. کیونکہ باپ ہے نا بیچارہ، کہتے بدوا تو نہیں دیتا لیکن پریشان ہوتا ہے کہ آج میں محتاج ہو گیا ہوں، بیٹا بات نہیں سنتا. ماں بوڑھی ہو گئی، کہتی بیٹی بات نہیں سنتی. وجہ کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں دین کی تعلیم نہیں ہے. اگر خود تعلیم حاصل نہیں کی تو تعلیم والوں سے سیکھ لو، اپنے علماء سے سیکھو، بچے ان کے پاس بھیجو، ان سے مسائل پوچھو. ہر آدمی کے پاس کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں، یہ درست بات ہے، لیکن عالم دین اسی لیے رکھا ہے نا. دین کا مسئلہ پوچھو کہ مجھ پہ میری ماں کا حق کتنا ہے، میرے باپ کا حق کتنا ہے، میرے پڑوسی کا حق کتنا ہے. یہ ان مسائل کے لیے علماء رکھے جاتے ہیں مسجد میں. ان کی خدمت اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم خود تو چلو ٹائم نہیں، روزگار کرنا ہے، کاروبار ہے، دکانداری ہے، نوکری ہے، لیکن شام کو جب نماز پہ آتے ہیں تو جس مسئلے کا نہ پتہ ہو، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، نماز میں کوئی شبہ پڑ جاتا ہے تو علماء سے پوچھا کرو، ادب کے ساتھ پوچھا کرو. بجائے ادب کرنے کے ہم تنقید کریں گے کہ مولوی صاحب تو خود ایسا ہے، خود ایسا ہے. خدا را نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. وہ بھی ہماری طرح انسان ہی ہے، اس نے بھی روٹی کھانی ہے، اس نے بھی کپڑے پہننے ہیں، اس کی بھی خواہشات ہے. ہمیں چاہیے کتنی خدمت کی جائے کہ وہ ان معاملات سے بے پرواہ ہو جائے. ہمیں دین کی تعلیم دے، جو مسائل ہمیں نہیں پتہ ہمیں علم ہو جائے، تاکہ ہم روزگار بھی کمائیں اور شریعت کے مطابق زندگی بھی بسر کریں. روزی القاسب حبیب اللہ، حلال رزق کمانا اللہ کا دوست ہے، لیکن زندگی کیسے گزارے جس سے ہمارے نبی کا طریقہ ہے. وہ چونکہ عالم دین ہے، ہم سے بہتر جانتا ہے، ہمیں ان سے رابطہ کرنا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب میرا بھائی انشاءاللہ آپ کو خوش کر